بھٹو زرداری کی طرف. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری وہ ایک طرف مفاہمت کا محکمہ اور ایک طرف بلاول ہاؤس ہے. اب دونوں کے درمیان وہ پھنسے ہوئے ہیں. مفاہمت کرنی ہے یا بوانگ دہل للکارنا ہے, وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر دوسری تنظیم سازی نہیں ابھی تک ہو رہی. بلاول پہلے تنظیم ساز دیکھیں, یہ جو میں نے وہ سارا جلسہ دیکھا بھی, راجہ پرویز اشرف کو مبارکباد بھی دی, وہ کارکن آدمی ہے, وہ بھی اپنی نئی ٹیم پہ بہت خوش ہے کہ جی بلاول کا جلسہ بہت اچھا ہوا. لیکن جلسہ یا ریلی اتنی اچھی عرفانہ نہیں ہوئی. بہت زیادہ ان کے چارج تھے کارکنان, بہت زیادہ محنت تھی فیصل آباد میں کچھ منسٹرز, سابق منسٹرز کی. مثال کے طور پہ ان کے بڑے اچھے ذاتی دو چار بندوں کی کوششوں کی بات کرنے لگا ہوں, اس میں بلاول کی بات آ جاتی ہے. وہ رانا فاروق سعید, ان کے بیٹے بلال سعید کی, پھر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک سابق منسٹر رہی ہیں محترمہ نیلم جبار صاحبہ, ان کی کوشش تھی. پھر راجہ پرویز اشرف وغیرہ وہاں چکر کاٹ آئے تھے. کیا ہوا وہاں پہ؟ چارج تو ہو گیا کارکن. میں یہ کہہ دوں وہ قاہرہ کی وجہ سے نہیں ہوا, چودھری منظور کی وجہ سے تو ہوگا. قاہرہ کو تو میری طرح عادت پڑ گئی ہے ان روشنیوں کی. میں کہتا ہوں نا, روشنیوں میں رہنے والے فیلڈ میں نہیں جایا کرتے. یہ بلاول اور طلال اب فیلڈ کے نہیں رہ گئے. میڈیا کوئی نہیں ہے ان کا. پھر جو ان کا یہ ریلی بڑی ہو سکتی تھی وہ اس لیے ہو سکتی تھی کہ پتہ ہی نہیں وہاں الیکشن کون لڑے گا. وہاں کوئی پاپولر بندے جو تھے وہ ہیں ہی نہیں. راجہ جو تھے ریاض, وہ ان کی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں. اب دیکھیں ایک راہی خاندان ہوتا تھا فیصل آباد کے اندر, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. میں یہ بلاول کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. اول تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بلاول ہمارا اردو سمجھتے ہیں, ٹاک شوز کا کوئی ترجمہ کر کے دیتا ہے یا وہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتا. کیا کوئی برج بنے ہوئے ہیں یہ سارے؟ اب ایک وہ چودھری منظور ہمارے پرانے دوست ہیں, وہ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کارکن آدمی ہیں, وہ آئے ہیں نشر و اشاعت میں. اب دیکھتے ہیں وہ بلاول عوام اور میڈیا کے درمیان کتنا برج بنتے ہیں. اگر نہیں بنتے تو بلاول فیل ہے. اتنی میں نے ایکو سسٹم کی بات اس لیے کی کہ اگر آپ کا کارکن چارجڈ بھی ہو, اگر آپ مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہو لوگوں سے کہ آپ کی یہ ریلی اچھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کی زبان ہے, اعتراض احسن آپ کے زبان ہے اور کان ہے, نیت بخاری آپ کے زبان ہے اور کان ہے, وہ میری عرفانہ کی بات, وہ عوام کی بات, وہ اگر پہنچاتے ہی نہیں ہے بلاول تک تو بلاول کیسے سمجھے گا؟ روٹی کپڑا اور مکان کی بات تو 1970 سے چل رہی ہے, کس کو ملا ہے؟ کتنا فریب دیں گے؟ اس لیے بلاول کو چاہیے پہلے تنظیم سازی تو کر لے. الیکشن کا دور شروع ہو گیا نا, اس نے تو وہ جولی پھیلا لی ہے بلاول نے. کیا اس کے ممبران اسمبلی نے جولی پھیلانی شروع کی ہے؟ کیا تنویر اشرف قاہرہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ان کے 7 ممبران اسمبلی تھے پنجاب سے, سوری 7 وزراء تھے پنجاب سے. جب ان کی تھوڑی دیر رومانس چلا تھا نا میاں شہباز شریف سے, اس میں سے 3 کا تعلق اس فیصل آباد ڈویژن سے تھا, نیلم جبار کا, حاجی اسحاق کا اور راجہ ریاض کا. اس میں راجہ ریاض تو گیا, پیارا ہو گیا پی ٹی آئی کو. پھر ان 7 میں ایک اور پی ٹی آئی کو پیارا ہو گیا جو اشرف سونا تھا. حاجی صاحب کا پتہ ہی نہیں تھا ایکٹیو ہے ان ایکٹیو ہے. مثال دے رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تنویر الاسلام رانا تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, انہیں منسٹری ملی تھی, ان کی سفارش تھی دبئی سے, سنا ہے وہ بھی ٹرک پہ چڑھے. مجھے بتائیں فیصل آباد کے ٹرک پہ بلاول کے سامنے وہ تنویر الاسلام رانا چڑھ گیا. کیا کسی چودھری منظور نے, کیا کسی قاہرہ نے, کیا کسی تنویر اشرف نے بتایا کہ یہ وہ بندہ جو کبھی نظر ہی نہیں آیا اور سفارت سے منسٹری بنی تھی, آج یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں ہے, یا ٹرک کے ڈنڈے کو ہاتھ پڑ گیا تو اوپر کیوں چڑھ گیا؟ پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں, ہماری سمینہ گرکی صاحب ہے نا لاہور کی, ان کا کوئی بانجا بتیجا تھا پیپلز پارٹی میں. ان 7 وزراء میں, اور ان 7 وزراء کو کوئی بلاول صاحب کے, دلاور چودھری یاد آ گئے کہ شاید ان کی بات پہنچتی ہو, انہیں کہیے وہ بھی یہ بات کرے. بلاول کو کوئی یہ بتائے گا کہ جناب یہ گرکی صاحبہ کے جو بانجا بتیجا صاحب تھے وہ 7 وزراء میں شامل تھے, جن 7 وزراء کو میں پیپلز پارٹی کے بہادر شاہ ظفر کہتا ہوں. تو ان بہادر شاہ ظفروں میں ان کا بانجا بتیجا بھی نون لیگ کی طرف چل گیا. یعنی ٹوٹل 7 میں سے ان کے پاس آ جا کے ایکٹیو نیلم جبار اور تنویر اشرف قاہرہ ملے. اب مجھے بتائیں آپ کے ٹکٹ ہولڈرز آپ نے کبھی اکٹھے نہیں کیے. زرداری صاحب مفاہمت سے باہر نہیں آنے دیں گے بلاول کو, وہ پھیلاتے رہیں جولی. پھر پتہ نہیں اعتزاز احسن کدھر جانا چاہتے ہیں. پھر ان کی اپنی جو معاملات ہیں
وہ نہ جانے کدھر جانا چاہتے ہیں. پھر مجھے بتائیں کوئی بندہ ان کو میڈیا میں سے فیور دیتا ہے, جو ان پہ تنقید کرتے وہ ان کے دوست ہے, یہ مائنڈ کرتے ہیں. صحیح. اچھا وہ آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے تھے نا, یہ سعید غنی, یہ قمر زمان کائرہ وغیرہ وغیرہ, یہ پیپلز پارٹی کے بیوروکریٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے مندروں سے پنڈتوں سے ہمارا تعلق ہے, عوام سے تعلق کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بلاول پہ مجھے اس لیے ترس آتا ہے, مجھے بلاول پہ اس لیے بھی ترس آتا ہے کہ پھپھو اوپر ہے, بالکل ٹھیک ہے, زرداری صاحب اوپر ہے. صحیح ہے. اگر زرداری کو صاحب بلاول بھٹو کو تھوڑا سا بلاول بھٹو بھی رہنے دیں, زیادہ بلاول زرداری نہ بنائیں, تو پھر تو کچھ ریزلٹ آ سکتے ہیں. ویسے کل کا شزرا نوائے وقت کا پڑھنے والا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جان توڑ کوشش کر رہے ہیں, صحیح, لیکن مقابلہ مقبول ترین عمران خان سے اور مقبول میاں نواز شریف سے ہے. بالکل ٹھیک ہو. دو مقبولوں کے ساتھ بلاول نے اگر جنگ لڑنی ہے, سیاسی جنگ, صحیح, تو پھر کام ان لوگوں کو کرنا پڑے گا, خالی نعروں سے یا ریلیوں سے بات نہیں چلے گی.